کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے کہ جو 26 نومبر کا دن ہے، اس دن تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے۔ وفاقی وزراء پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے صرف اسلام آباد پولیس نہیں، آپ نے پنجاب سے پولیس بلائی، آپ نے سندھ سے پولیس بلائی، آزاد کشمیر سے پولیس بلائی، رینجرز بلائی، ایف سی بلائی، اور آخر میں آپ نے فوج بھی بلا لی۔ پی ٹی آئی والے اندر کیسے آ گئے؟ اور ایگزیکٹ 26 نومبر کو دوپہر 1 بجے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا اور میں نے خود دیکھا، میرے پاس فوٹیج موجود ہے ان چیزوں کی۔ اس کے بعد اپنے لیڈرشپ کو کہا جی کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ڈی چوک کو، آپ ادھر آ جائیں، لیکن جو کراؤڈ تھا اس نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا کہ میڈیا جو ہے وہ پریشر میں تھا اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے۔ اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ تو گولیاں چل رہی تھیں، کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے، سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں کہ یہ جو چارج کراؤڈ تھا، میں نے صحافتی زندگی میں بہت عرصے کے بعد اتنا چارج کراؤڈ دیکھا ہے۔ تو مجھے تو کہہ رہے تھے بہت سے نوجوان کہ اب ہم ادھر دوبارہ آئیں گے اور ادھر آگے وہی کچھ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے اوپر احتجاج اتنا تفصیل سے بڑا بات کرتے ہیں۔ دھرنا جس کی بہت زیادہ ہائپ پورا 2 روز تک وہ چلتے رہے اور اس کے بعد اسلام آباد پہنچے اور ود ان 3 آورز وہ بھی یہاں پہ اسلام آباد چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے۔ تو میں تو کیونکہ وہاں پہ صبح 11 بجے سے لے کے اور رات کے 11:30 12 بجے تک موجود تھا، اور میں نے جو پی ٹی آئی کے جو مارچ میں لوگ آئے تھے ان کے درمیان بھی میں نے گھوم پھر کے بات چیت ان سے بھی کی، سیکورٹی فورسز والوں سے بھی بات چیت کی۔ تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہ تو کسی کی جیت ہے، نہ کسی حکومت کی جیت ہے، اور نہ ہی کسی پارٹی کی ہار ہے۔ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بہت بڑی شکست ہے، فیلئر ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 26 نومبر کا دن ہے، اس دن تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور حکومت کے جو وزراء جو اب دعوے کر رہے ہیں جی کہ علی مین گنڈا پور بھگوڑا ہے، بھاگ گیا، اور پہلے بھی بھاگتا تھا پھر بھاگ گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ گنڈا پور سے بھاگ گئے، لیکن وہ وفاقی وزراء پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے صرف اسلام آباد پولیس نہیں، آپ نے پنجاب سے پولیس بلائی، آپ نے سندھ سے پولیس بلائی، آزاد کشمیر سے پولیس بلائی، رینجرز بلائی، ایف سی بلائی، اور آخر میں آپ نے فوج بھی بلا لی، اور اسلام آباد جو ہے اس کو آپ نے کنٹینرز کے ساتھ بھر دیا، سارے راستے آپ کے بند تھے، اور کچھ جگہوں پر تو ایسا لگتا تھا کہ 300 400 جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ دیواریں بنا کے کھڑے تھے۔ تو پی ٹی آئی والے اندر کیسے آ گئے؟ اور ایگزیکٹ 26 نومبر کو دوپہر 1 بجے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے سب کچھ ہوا اور میں نے خود دیکھا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جو کنٹینرز پہ پوزیشنیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سیکورٹی فورسز کے جوان، انہوں نے جب دیکھا کہ پی ٹی آئی والے یہاں آ گئے ہیں، ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں، تو مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا آرڈرز تھے کہ انہوں نے گولی اس وقت چلانی تھی یا نہیں چلانی تھی، لیکن انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ہاتھ ملائے، میرے پاس فوٹیج موجود ہے ان چیزوں کی، ہاتھ ملائے، خود ان کو کنٹینرز پہ چڑھایا اور اپنا اسلحہ اٹھا کے نیچے اترے اور چلے گئے۔ اب وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنے لیڈرشپ کو کہا جی کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ڈی چوک کو، آپ بھی ادھر آ جائیں۔ لیڈرشپ جو ہے وہ چائنا چوک میں اس نے بریک لگا دی اور اس نے کہا جی کہ ابھی ہم نے آگے نہیں آنا۔ تو ہم بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو میں بھی جو ہے وہ پیدل چلتا ہوا، کیونکہ گاڑی پہ تو جا نہیں سکتے تھے، راستے بند تھے، میں چائنا چوک پہنچا اور میں نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھا، ایم پی ایز تھے، ایم این ایز تھے، کافی سارے لوگ مجھے ملے کہ بھئی آپ آگے کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں جو مین جو ٹرک ہے نا، کنٹینر ہے، وہاں سے ابھی تک آرڈر نہیں ہے، انہوں نے کہا جب تک ہم نہ کہیں آپ نے ڈی چوک نہیں جانا۔ میں نے کہا جو ڈی چوک میں یہ سینکڑوں لوگ پہنچ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایڈوانس پارٹی ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ، جب کہ وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، انصاف یوتھ کے لوگ تھے، آئی ایس ایف کے لوگ تھے۔ تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، لیکن جو کراؤڈ تھا اس نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا۔ اب جب لیڈرشپ جو ہے وہ ڈی چوک پہ نہیں پہنچ رہی تھی تو جو کراؤڈ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں نہیں پہنچا، اور وہاں پہ 200-250 لوگ ہی تھے ڈی چوک میں۔ تو جب سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ ڈی چوک پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور تمام پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے، تمام ٹی وی چینلز، انہوں نے یہ خبر بریک نہیں کی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ ساری خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پریشر میں تھا،
اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر جب 25-30 منٹ گزر گئے, اس کے بعد پھر اچانک رینجرز والے جو ہیں وہ دوبارہ کنٹینرز کے پیچھے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے پوزیشنیں سنبھالی ہیں, آہستہ آہستہ آگے آئے ہیں, دوبارہ کنٹینرز پہ چڑھے ہیں اور انہوں نے پش کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی والوں کو. اس میں 1.5-2 گھنٹہ ان کو لگا ہے اور شام تقریباً 5 بجے تک انہوں نے صرف ڈی چوک جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا. اب 5 بجے جب ڈی چوک کنٹرول میں لیا تو اب یہ جو 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان جو 2.5-3 گھنٹے تھے, اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں, اتنی فائرنگ تھی. اس میں کچھ جو زخمی تھے میں ان کو بھی ملا ہوں, تو کچھ زخمیوں کو تو ربڑ کی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ زخمیوں کو آنسو گیس کے شیل لگے ہوئے تھے. مجھے کوئی ایسا زخمی نہیں ملا جس کو کہ کوئی کلاشن کوف کی یا رائفل کی گولی لگی ہو. لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں, وہ ان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد 5:30-6 بجے کے قریب, کیونکہ ہمارا جو دفتر ہے وہ بالکل ڈی چوک کے پاس ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ آرڈر آیا کہیں سے کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں بجھائیں اور ادھر سے رفو چکر ہو جائیں. تو اب ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ادھر کام نہیں کر سکتے, آپ لائٹیں بند کریں اور چلے جائیں. اور اس کے بعد کچھ خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی گئیں کہ تھوڑی دیر میں آپریشن ہونے والا ہے. اور اب اس میں دوبارہ جو ہے میں پھر کراؤڈ میں چلا گیا. جب میں دوبارہ کراؤڈ میں گیا تو وہاں پر اب اندھیرا بھی ہو چکا تھا اور تقریباً 9 بجے کے بعد سے پی ٹی آئی کے ورکرز اور ایم پی ایز, ایم این ایز اور جو ان کے قائدین ہیں, جو مرکزی قائدین تو میں نہیں کہوں گا, وہ تو مجھے نہیں مل رہے تھے وہاں پہ, ان کے درمیان ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈبیٹ شروع ہوئی. پھر ڈبیٹ تلخ کلامی میں بدل گئی اور تلخ کلامی گالی گلوچ میں بدل گئی, کیونکہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما تھے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ ورکرز کو کہہ رہے تھے کہ اندھیرا ہو گیا ہے, اب انہوں نے سیدھی گولیاں چلانی ہیں, آپ ادھر سے چلے جائیں. ورکر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان نہیں آئے گا آپ نے ادھر سے نہیں جانا, عمران خان کو کے بغیر ہم نے واپس نہیں جانا. تو وہ جو ایم پی اے ایم این ایس تھے بیچارے, وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے. اور پھر اچانک جو مین کنٹینر تھا جو پیچھے کھڑا تھا اس میں آگ لگ گئی, اور پھر لوگوں نے بتایا جی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اور علی مین گنڈا پور وہاں سے چلے گئے ہیں. تو گولیاں چل رہی تھیں, کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے, لیکن جب اس ورکر کو پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور اور باقی جو قائدین ہیں وہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں, تو پھر ان کے پاس کیا بچا, وہ بھی بیچارے پھر بھاگ گئے وہاں سے, گاڑیاں بھی چھوڑ گئے, موٹر سائیکلیں بھی چھوڑ گئے. اور ایک بات جو ہے وہ میں ضرور کہوں گا کہ جو 26 نومبر کا دن ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی کا دن نہیں ہے, یہ صرف حکومت کی ناکامی. تو ناظرین حالات آپ نے خود دیکھ لیے. احمد میر جو ایک کٹر پی ٹی آئی مخالف ہے اس نے حقیقت بتا دی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. اس کے بعد خان صاحب جب کال دیں گے آپ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, فیصلہ عوام نے خود کرنا ہے. بہرحال ہمارا کام تھا آپ تک حقائق کو پہنچانا, ویڈیوز کو اب تک شیئر کرنا. اب پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ اس چیز کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں, کس صورتحال سے دیکھتے ہیں. بہرحال اگر آپ کو ویڈیو معلومات سمجھ آئی ہیں, پسند تو میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے پاکستانی قوم پر, اور جس طرح کے بیانات داغے گئے ہیں, پٹھانوں کو افغانی کہا گیا, کشمیریوں کو پاکستانی نیشنلٹی سے انکار کر دیا گیا. تو دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو میں معلومات صحیح سمجھ لگی ہیں تو سبسکرائب شیئر کر دیں.